فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 111۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے سورۃ الاخلاص کے ہم وزن ہیں، یعنی اس کی جو آیتیں ہیں وہ سورۃ الاخلاص سے ملتی جلتی ہیں۔ اس میں 5 مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا بیان ہے، اور اس میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کیا کہ تمام تعریفیں اور ہر قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کے تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے۔ یہ فرمایا الذی لم یتخذ ولدا، یہ دوسری بات ہے، جیسے سورۃ الاخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے الذی لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کے اولاد ہیں، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، یعنی یہ تیسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ اقتدار اور اختیار سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہر چیز کا مالک اور مختار ہے، اور وہ مالک الملک ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف وہی ہے، اور تمام مخلوق پر اس کا حکم چلتا ہے، وہ واحد لا شریک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ یہ چوتھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو اپنے دوستیوں پر قیاس مت کرو۔ تم تو دوستیاں اس لیے پالتے ہو کہ تم اپنے دوستوں کے محتاج ہوتے ہو۔ انسان دوست اس لیے بناتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ بعض دفعہ انسان اپنے کسی دوست کی انتہائی غلط بات بھی صرف اس لیے ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ کل وہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اب انسان کی یہی کمزوری اسے دوست بنانے اور دوستانہ تعلقات نبھانے پر مجبور کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اللہ کی دوستی کسی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ کا دوست اس سے اپنی کوئی بات زبردستی منوا سکتا ہے۔ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو۔ وہی ذات واحد ہر قسم کی حمد اور ثنا کا مستحق ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ 5ویں اور آخری بہت اہم بات ہے اور بہت توجہ طلب بات ہے کہ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ کی تکبیر نہیں ہو جاتی، اس لیے عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہنا تو تکبیر کا پہلا درجہ ہے کہ کسی نے زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کو عملی طور پر بڑا کرنے کا۔ یہ مرحلہ تب طے ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں بھی اللہ کو بڑا تسلیم کیا جائے اور گھر کے تمام معاملات میں اللہ کے احکامات کے مطابق کام کیے جائیں۔ غرض جب تک ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اور ہر کہیں ہم اللہ کے حکم کو آخری حکم کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کی تکبیر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کی تکبیر کو بلند کریں۔ آمین۔